مسلم نے روایت کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ آیت تلاوت فرمائی کہ جس میں حضرت ابراہیم کا یہ قول ہے کہ اے میرے پروردگار، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، بس جو شخص میرے پیچھے چلا وہ میرا فرما بردار ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی اس کے لیے تو بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 36 ہے، اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی کہ جس میں حضرت عیسیٰ کا قول ہے کہ اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر اللہ تو انہیں معاف فرما دے تو بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 118 ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھیلا دیے، اور آپ نے عرض کیا کہ یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، اور رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ آپ کیوں روتے ہیں، اور اے جبرائیل، تیرا رب تو جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں رو رہے ہیں۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کیوں روتے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رونے کی وجہ بتائی، اور جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو جا کر بتایا، حالانکہ اللہ خوب جاننے والا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، محمد کے پاس جاؤ اور اس کو بتاؤ کہ ہم یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری امت کے معاملے میں تمہیں خوش کر دیں گے اور تمہیں ناراض نہیں کریں گے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جیسی پاک دامن عورت بھی جب جہنم کو یاد کرتی تھیں تو آپ بہت زیادہ رویا کرتی تھیں، اور ابو داؤد نے روایت کی ہے یہ حدیث کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہیں جہنم کی آگ یاد آئی تو رونے لگ گئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہنم کی آگ یاد آنے پر روتی ہوں۔ کیا قیامت کے روز آپ اپنے اہل و عیال کو بھی یاد رکھیں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 جگہوں پر کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو یاد نہیں کرے گا۔ نمبر 1، میزان کے پاس، یہاں تک کہ اسے پتہ چل جائے کہ ان کے اعمال کا وزن ہلکا رہا یا بوجھ